بہت خوبصورت کلام ہماری سماعتوں کی نظر کر رہی تھی، اور اب میں دعوت دینے جا رہا ہوں کہ یہاں اسٹیج پر تشریف لائیں اور اپنے خوبصورت کلام سے ہماری سماعتوں کو سیراب کریں۔ ہمارے ساتھ موجود ہیں بہت سادہ، محبت کرنے والے، شفیق، دوست انسان، میری مراد ہے ضیاء زیدی ہمارے درمیان موجود ہیں۔ درخواست گزاروں ضیاء زیدی سے کہ تشریف لائیں اور کلام نظر سامعین کریں۔ صاحب صدر کی اجازت سے غزل کا مطلع سازشوں کے زاویے میں آ گئے، سازشوں کے زاویے میں آ گئے، نام پھر کچھ سانحے میں آ گئے، سازشوں کے زاویے میں آ گئے، نام پھر کچھ سانحے میں آ گئے، اور خوشگمانی حیرتوں میں ڈھل گئی، خوشگمانی حیرتوں میں ڈھل گئی، عکس تازہ آئینے میں آ گئے، خوشگمانی حیرتوں میں ڈھل گئی، عکس تازہ آئینے میں آ گئے، اور ایک تعلق کو نبھانے کے لیے، ایک تعلق کو نبھانے کے لیے بے بسی کے دائرے میں آ گئے، ایک تعلق کو نبھانے کے لیے، ایک تعلق کو نبھانے کے لیے بے بسی کے دائرے میں آ گئے، اور خود سے ہی ہونے لگا ہے اختلاف، خود سے ہی ہونے لگا ہے اختلاف، ہم ذرا کچھ ضابطے میں آ گئے، خود سے ہی ہونے لگا ہے اختلاف، ہم ذرا کچھ ضابطے میں آ گئے، اور یہ ہوا ہے آستین کو جھاڑ کر، یہ ہوا ہے آستین کو جھاڑ کر دشمنوں سے رابطے میں آ گئے، یہ ہوا ہے آستین کو جھاڑ کر، یہ ہوا ہے آستین کو جھاڑ کر دشمنوں سے رابطے میں آ گئے، اور ہجر سے خوابوں کا رشتہ جوڑ کر، ہجر سے خوابوں کا رشتہ جوڑ کر ہم مسلسل رت جگہ میں آ گئے، ہجر سے خوابوں کا رشتہ جوڑ کر ہم مسلسل رت جگہ میں آ گئے، اور کتنی امیدوں نے دفنایا ہمیں، کتنی امیدوں نے دفنایا ہمیں، خواہشوں کے مقبرے میں آ گئے، کتنی امیدوں نے دفنایا ہمیں، کتنی امیدوں نے دفنایا ہمیں، خواہشوں کے مقبرے میں آ گئے، اور مقتے کی زحمت کہ جل اٹھیں گے منزلوں کے سب چراغ، جل اٹھیں گے منزلوں کے سب چراغ جب ضیاء ہم راستے میں آ گئے، جل اٹھیں گے منزلوں کے سب چراغ جب ضیاء ہم راستے میں آ گئے، سازشوں کے زاویے میں آ گئے، نام پھر کچھ سانحے میں آ گئے۔ بہت شکریہ آپ کا سماعت۔ بزم نگار ادب کی جانب سے مشاعرہ جاری و ساری ہے، اور آج کی شام کینیڈا سے تشریف لائی ہوئی ہماری مہمان ہمارے ساتھ موجود ہیں نصرت اظہر صاحبہ، ان کی اعزاز میں مشاعرہ ہو رہا ہے، اور شہر کراچی کے معتبر حوالے یہاں موجود ہیں اسٹیج پر، اور ہمارے ایک جو کہتے ہیں کہ کراچی دبستان کراچی کا مان، بہت سے ایسے شعراء کرام ہیں جن کے شعر یقیناً چونکا دیتے ہیں اور چونکانے کی صلاحیت رکھتے ہیں، یہاں موجود ہیں۔ یعنی کہ ہم اپنے اشعار کو ایک شرف دلانا چاہتے ہیں قبولیت کا بھی، اور ایک بھروسہ دلانا چاہتے ہیں آپ تمام احباب کی سماعتوں کی نظر کر کے، کیونکہ آپ کی سماعتیں ہمارے لیے بہت قیمتی ہیں۔ سلیم فوز بھائی ہمارے درمیان موجود ہیں، ایک حوالہ ہے، ایک عہد ہے، نام اقبال خاور بھائی کو ارشد راز بات دیکھ رہا ہوں، ایک نوعان نام ہے، ایک حوالہ ہے، ہمارا مان ہے، سینئر شاعر ہیں شارطاب رومانوی بیٹھے ہیں، یا ایک عجیب لہجہ ہے، بہت خوبصورت جدید لہجہ ہمارے درمیان موجود ہیں۔ ایسے ایسے شاعر ابھی ہمارے یہاں ہم سماعت کرنا باقی ہے، انہی میں ایک نام ہے کشور عدیل کا۔ میں دعوت کلام دینے جا رہا ہوں کشور عدیل سے کہ تشریف لائیں اور اپنے کلام ہماری سماعتوں کی نظر کریں۔ کشور عدیل۔ ہوائے ظلم مجھے کیا بجھا سکے گی عدیل، ہوائے ظلم مجھے کیا بجھا سکے گی عدیل، میں وہ دیا ہوں جو روشن ہے اپنے اندر سے، ہوائے ظلم مجھے کیا بجھا سکے گی عدیل، میں وہ دیا ہوں جو روشن ہے اپنے اندر سے، مجھے دھکیلنے والے کا ساتھ مت دینا، مجھے دھکیلنے والے کا ساتھ مت دینا، میں ایک روز نکل آؤں گا سمندر سے۔
ہوائے ظلم مجھے کیا بجھا سکے گی عدیل، میں وہ دیا ہوں جو روشن ہوں اپنے اندر سے، مجھے دھکیلنے والے کا ساتھ مت دینا، میں ایک روز نکل آؤں گا سمندر سے۔ یہ نیا دور نہیں آتا تو اچھا ہوتا، یہ نیا دور نہیں آتا تو اچھا ہوتا، حادثہ ٹال دیا جاتا تو اچھا ہوتا، یہ نیا دور نہیں آتا تو اچھا ہوتا، حادثہ ٹال دیا جاتا تو اچھا ہوتا، اس نے جینے کی دعا دے کے مجھے مار دیا، اس نے جینے کی دعا دے کے مجھے مار دیا، وہ کوئی اور ستم ڈھاتا تو اچھا ہوتا، اس نے جینے کی دعا دے کے مجھے مار دیا، وہ کوئی اور ستم ڈھاتا تو اچھا ہوتا۔ بہت شکریہ اختر بھائی۔ نیند آنکھوں سے اڑی رہنے لگا جاگ میں دل، نیند آنکھوں سے اڑی رہنے لگا جاگ میں دل، آ گیا پھر سے محبت سے کسی راگ میں دل، آ گیا پھر سے محبت سے کسی راگ میں دل، اور اس محبت کا برا ہو کہ پتہ چلتا نہیں، اس محبت کا برا ہو کہ پتہ چلتا نہیں، آگ دل میں ہے جلی یا ہے جلا آگ میں دل۔ نیند آنکھوں سے اڑی رہنے لگا جاگ میں دل، آ گیا پھر سے محبت سے کسی راگ میں دل، اور اس محبت کا برا ہو کہ پتہ چلتا نہیں، آگ دل میں ہے جلی یا ہے جلا آگ میں دل، آگ دل میں ہے جلی، بہت شکریہ، یا ہے جلا آگ میں دل، اور ایک ساتھ سوچتے کس طرح کہ لکھے گئے تھے، ایک ساتھ سوچتے کس طرح کہ لکھے گئے تھے، تیری قسمت میں دماغ اور میرے بھاگ میں دل، ایک ساتھ سوچتے کس طرح کہ لکھے گئے تھے، ایک ساتھ سوچتے کس طرح کہ لکھے گئے تھے، تیری قسمت میں دماغ اور میرے بھاگ میں دل، بیٹھ جانا تھا کسی روز محبت کا یہ جھاگ، بیٹھ جانا تھا کسی روز محبت کا یہ جھاگ، جھاگ تو بیٹھا نہیں بیٹھ گیا جھاگ میں دل، بیٹھ جانا تھا کسی روز محبت کا یہ جھاگ، جھاگ تو بیٹھا نہیں بیٹھ گیا جھاگ میں دل، اور اس محبت کا برا ہو کہ پتہ چلتا نہیں، آگ دل میں ہے جلی یا ہے جلا آگ میں دل۔ بہت شکریہ۔ ہماری سماعتوں کی نظر کر رہے تھے، اور دوستو اب میں جس شاعر کو یہاں مدعو کرنے جا رہا ہوں اس سے پہلے میں چند باتیں صاحب صدر کی نظر کرنا چاہتا ہوں کہ اس شاعر سے میرا آنکڑا چل رہا ہے، بہت زبردست قسم کا آنکڑا چل رہا ہے، کیونکہ جب انہوں نے یہ دیکھا کہ نظامت نسیم شیخ کر رہے ہیں تو انہوں نے پیسہ لگا دیا، اور باقاعدہ طور پر پیسہ لگایا کہ شاداب ڈاکٹر صاحب پیسہ لگایا کہ نسیم شیخ کی نظامت کو ہٹاؤ، یہ پیسہ لو، تو میں نے کہا کہ بھائی آدھے پیسے مجھے دے دیں میں خود ہٹ جاتا ہوں، تو پھر میں نے آدھے پیسے لیے، پھر باقاعدہ طور پر 500 روپے میں بک گئے میں، اور اب یہ کہہ رہا ہوں کہ اس نے تصویر کھینچ لی میری، اس نے تصویر کھینچ لی میری، اب وہ دیوار سے لگائے گا۔ میں دعوت کلام دینے جا رہا ہوں خالد میر کو، تشریف لائیں خالد میر۔ میں نے آج کل میں ناقص مال خریدنا شروع کر دیا، میں نے مملکت بزم نگار ادب پاکستان کے تینوں صدور کی اجازت سے کسی مقام پہ ایک انجمن ہوا تھا کبھی، اب اپنی ذات میں تنظیم بن گیا ہوں میں، اور ایک نظم جو عرصے سے میں نے سنائی نہیں، متنازع چل رہی تھی کہ بڑا دشوار ہوتا ہے ذرا سا فیصلہ کرنا، بڑا دشوار ہوتا ہے ذرا سا فیصلہ کرنا، کہ جیون کی کہانی کو بیان و بے زبانی کو کہاں سے یاد رکھنا ہے، کہاں سے بھول جانا ہے، بڑا دشوار ہوتا ہے ذرا سا فیصلہ کرنا، کہ جیون کی کہانی کو بیان و بے زبانی کو کہاں سے یاد رکھنا ہے، کہاں سے بھول جانا ہے، کسے کتنا بتانا ہے کس سے کتنا چھپانا ہے، کسے کتنا بتانا ہے کس سے کتنا چھپانا ہے، کہاں آواز دینی ہے کہاں خاموش رہنا ہے، کہاں رو رو کے ہنسنا ہے
کہاں ہنس کے رونا ہے، کہاں رستہ بدلنا ہے، کہاں سے لوٹ جانا ہے، بڑا دشوار ہوتا ہے ذرا سا فیصلہ کرنا. بہت شکریہ. ہمارے درمیان موجود ہیں ایک ایسا دوست، بہت پیارا شخص جس نے زندگی بھر اپنے دل سے کام لیا اور اب دل اس سے کام لے رہا ہے. میری مراد ہے وقار زیدی ہمارے درمیان موجود ہیں. بہت ادب احترام سے درخواست گزار ہوں وقار بھائی سے کہ تشریف لائیں اور کلام ہماری سماعتوں کی نظر کریں. وقار زیدی. اجازت سے ایک قطع اور اس کے بعد ایک غزل پیش کریں. اب دل میں کیا رہا ہے سوا سوز عشق کے، اب دل میں کیا رہا ہے سوا سوز عشق کے، ایک قطرہ خون کا ہے سو وہ بھی جلا ہوا. بہت شکریہ، بہت شکریہ. اب دل میں کیا رہا ہے سوا سوز عشق کے، ایک قطرہ خون کا ہے سو وہ بھی جلا ہوا. اے دوست کیا کیا کہ اسے بھی بجھا دیا، اے دوست کیا کیا کہ اسے بھی بجھا دیا، تھا دل میں ایک چراغ تمنا جلا ہوا. بہت شکریہ. ایک غزل پیش کروں گا. محبت کا ارادہ کر رہا ہوں، محبت کا ارادہ کر رہا ہوں، تیری خوشبو لبادہ کر رہا ہوں. محبت کا ارادہ کر رہا ہوں، تیری خوشبو لبادہ کر رہا ہوں. مجھے موسم بدلنا آ گیا ہے، مجھے موسم بدلنا آ گیا ہے، میں یادوں کا برادہ کر رہا ہوں. بہت شکریہ، بہت شکریہ. مجھے موسم بدلنا آ گیا ہے، میں یادوں کا برادہ کر رہا ہوں. اور تیرے دل میں جگا کر اپنی الفت، تیرے دل میں جگا کر اپنی الفت، میں اپنے غم کو آدھا کر رہا ہوں. بہت شکریہ، بہت شکریہ. تیرے دل میں جگا کر اپنی الفت، میں اپنے غم کو آدھا کر رہا ہوں. اور بہت مشکل ہے اب خود کو بدلنا، بہت مشکل ہے اب خود کو بدلنا، فلک زادے کو سادہ کر رہا ہوں. بہت شکریہ. فلک زادے کو سادہ کر رہا ہوں. اور تیری خواہش مجھے کرنی ہے پوری، تیری خواہش مجھے کرنی ہے پوری، دل بسمل میں وعدہ کر رہا ہوں. بہت شکریہ، بہت شکریہ، بہت شکریہ. تیری خواہش مجھے کرنی ہے پوری، دل بسمل میں وعدہ کر رہا ہوں. اور بھروسہ ٹوٹ جائے گا اے زیدی، کسی چیز کی زیادتی اچھی نہیں ہوتی، کہ بھروسہ ٹوٹ جائے گا اے زیدی، ضرورت سے زیادہ کر رہا ہوں. بہت شکریہ، بہت شکریہ، بہت شکریہ. بھروسہ، بہت شکریہ، بہت شکریہ، بہت شکریہ. بھروسہ ٹوٹ جائے گا اے زیدی، ضرورت سے زیادہ کر رہا ہوں. محبت کا ارادہ کر رہا ہوں، تیری خوشبو لبادہ کر رہا ہوں. بہت شکریہ. اسٹیج تک پہنچنے والے ہیں. اور میں نے جیسے دعویٰ کیا تھا کہ ہمارے ساتھ ایک ہمارا دوست، ہمارا بھائی شہر کراچی میں ایسی خوبصورت غزلیں تراش رہا ہے، وہ خیال غزل میں لے کر آ رہا ہے. اس مضمون کو وہ اپنے اسلوب کے ساتھ، اپنے لہجے کے ساتھ باندھتا ہے کہ یقین کیجیے گا کہ بعض اوقات ایسا لگتا ہے کہ باقاعدہ طور پر شاعری جو ہے رقص کر رہی ہے. میری مراد ہے سہرتاب رومانوی سے کہ درخواست گزار ہوں سہرتاب رومانوی سے کہ تشریف لائیں اور کلام ہماری سماعتوں کی نظر کریں. سہرتاب رومانوی. نسیم بھائی، آپ یار میرا نام رومانوی نہیں، سہرتاب رومانوی. اچھا فیصل بھائی، میں آپ کی اجازت سے چند شعر اب ذرا توجہ چاہوں گا آپ لوگ. میں دو یعنی اس طرح، یعنی کہ دو شعر ہر غزل سے، دو شعر کہ زندگی کے تو ہیر پھیر سمجھ، زندگی کے تو ہیر پھیر سمجھ، جو زبر ہے اسے بھی زیر سمجھ. زندگی کے تو ہیر پھیر سمجھ، جو زبر ہے اسے بھی زیر سمجھ. اور دیکھا دیکھی جو دے رہا تھا داد، دیکھا دیکھی جو دے رہا تھا داد، میں نے اس سے کہا کہ شیر سمجھ. دیکھا دیکھی جو دے رہا تھا داد، میں نے اس سے کہا کہ شیر سمجھ.
اور آرزوؤں میں اور امنگوں میں، آرزوؤں میں اور امنگوں میں کتنا بارود ہے سرنگوں میں، آرزوؤں میں اور امنگوں میں کتنا بارود ہے سرنگوں میں، زندگی کا شعور آئے گا سوری زندگی کا شعور آئے گا بیٹھ جا کر کبھی ملنگوں میں، زندگی کا شعور آئے گا بیٹھ جا کر کبھی ملنگوں میں، اور یہ عجب وقت شاعری پر ہے، یہ عجب وقت شاعری پر ہے، گر گئی ہے غزل لفنگوں میں، یہ عجب وقت شاعری پر ہے، گر گئی ہے غزل لفنگوں میں۔ اور دو شعر اور پیش کرتا ہوں کہ اس لیے بھی ذرا بڑے ہیں آپ، اس لیے بھی ذرا بڑے ہیں آپ، ساتھ میرے ابھی کھڑے ہیں آپ، اس لیے بھی ذرا بڑے ہیں آپ، ساتھ میرے ابھی کھڑے ہیں آپ، اور کاش انسان بھی بڑے ہوتے، آدمی تو بہت بڑے ہیں آپ۔ سہرتاب رومانوی، کیا خوبصورت شعر، رومانی شاعر صاحب رومانی، اور میں شکریہ بھی ادا کروں گا سہرتاب بھائی کا کہ انہوں نے میری کریکشن کی، اصلاح کی، کریکشن اصلاح کی انہوں نے، کیونکہ میں ہمیشہ ہی جو ہے وہ رومانوی کہتا تھا، کیونکہ رومانویت کے حوالے سے میں جاتا تھا، مگر انہوں نے میری اصلاح کی، اور یہ اب جو ہے وہ بالکل صحیح رہے گا۔ اور یہ ہمارے دوست ہیں، ہمارے بھائی ہیں، اور سلسلہ ہمارا اس طرح چلتا رہتا ہے کہ زندگی بات مان لوگوں کی، ارے زندگی بات مان لوگوں کی، چھیڑ مت داستان لوگوں کی، چھیڑ مت داستان لوگوں کی، آج کل سوچتے ہیں ہم جیسے، آج کل سوچتے ہیں ہم جیسے، کیسے روکیں زبان لوگوں کی، ارے کیسے روکیں زبان لوگوں کی۔ اور ہم نے کیونکہ نظامت کر رہا ہوں، پہلے غزل پڑھ دی، تو اس پہ بات ہوتی ہے کہ اس لیے عشق میں چوٹ ہم نے کیا کھائی، ارے پہلے غزل کیا پڑھ دی، عشق میں چوٹ ہم نے کیا کھائی، خوب چمکی دکان لوگوں کی۔ اور میں اب دعوت کلام دینے جا رہا ہوں، ہمارے بہت پیارے دوست، ہمارے بھائی، بہت بڑا میرا ایک مان، میں نے نعت کا شعر یقین کیجیے گا پہلا زندگی میں اگر جو کہا تھا تو ڈاکٹر صاحب کی کتاب دیکھ کر پڑھ کر اس میں سے میں نے وہ شعر کہا تھا، اور وہ دن سے آج تک میرے ساتھ یہ باقاعدہ طور پر دل میں ایک ادب کا جو گوشہ ہے اس میں ڈاکٹر صاحب موجود ہیں۔ میں بہت ادب احترام سے درخواست گزار ہوں ڈاکٹر نثار احمد سے۔ گڑبڑ ہے، محبتوں میں نئے امتحان رہنے دے، محبتوں میں نئے امتحان رہنے دے، ذرا سی دیر مجھے خوشگمان رہنے دے، محبتوں میں نئے امتحان رہنے دے، ذرا سی دیر مجھے خوشگمان رہنے دے، اور کسی پہاڑ سے ٹکرا کے گر بھی سکتا ہے، کسی پہاڑ سے ٹکرا کے گر بھی سکتا ہے، ادھورے جسم سے اونچی اڑان رہنے دے، کسی پہاڑ سے ٹکرا کے گر بھی سکتا ہے، ادھورے جسم سے اونچی اڑان رہنے دے، میں جانتا ہوں کہ مجھ میں خرابیاں کیا ہیں، میں جانتا ہوں کہ مجھ میں خرابیاں کیا ہیں، تو میرے حق میں سیاسی بیان رہنے دے، میں جانتا ہوں کہ مجھ میں خرابیاں کیا ہیں، تو میرے حق میں سیاسی بیان رہنے دے، اور محبتوں میں نشیب و فراز آتے ہیں، محبتوں میں نشیب و فراز آتے ہیں، حساب سود و زیاں میری جان رہنے دے، محبتوں میں نشیب و فراز آتے ہیں، حساب سود و زیاں میری جان رہنے دے، اور بہت سے چہرے ابھی بے نقاب کر دوں گا، بہت سے چہرے ابھی بے نقاب کر دوں گا، مجھے نہ چھیڑ مجھے بے زبان رہنے دے، بہت سے چہرے ابھی بے نقاب کر دوں گا، مجھے نہ چھیڑ مجھے بے زبان رہنے دے، اور نہ جانے کتنے مسائل کا حل نکل آئے، نہ جانے کتنے مسائل کا حل نکل آئے، اگر تو شہر میں امن و امان رہنے دے، نہ جانے کتنے مسائل کا حل نکل آئے، اگر تو شہر میں امن و امان رہنے دے۔ اور مختارز کرتا ہوں کہ نثار تتلیاں نازک مزاج ہوتی ہیں، نثار تتلیاں نازک مزاج ہوتی ہیں، سلگتی دھوپ میں کچھ صاحبان رہنے دے، محبتوں میں نئے امتحان رہنے دے، ذرا سی دیر مجھے خوش گمان رہنے دے۔ بہت شکریہ۔
ہم مشاعرے کے بالکل اختتام تک پہنچ چکے ہیں. آخری شاعر ہمارے پاس پنڈال سے موجود ہے. پھر انشاءاللہ تعالی ہم اپنے مہمان اعزاز, مہمان خصوصی اور صاحب صدور ہمارے پاس ہیں, انہیں سماعت کریں گے کہ ایک ایسا نام ہمارے درمیان موجود ہے کہ فہیم بھائی, میں تھوڑی سی توجہ چاہوں گا, اور وجہ یہ ہے کہ میں ایک چیز بتانا چاہ رہا ہوں, کیونکہ میں آج یہاں کھڑا ہوں تو میں ان احسانات کو بھی یاد کرتا رہوں اور وہ گنواتا رہوں, یعنی کہ یہ چیزیں ہوتی ہیں جو ہم آگے منتقل کرتے ہیں. میں جانوروں کا ریسرچ کر رہا تھا, جانوروں کا میں نے بڑا کام کیا ہے, جانوروں کا ریسرچ کرتا تھا, اور نیشنل جو ہمارا سپی کے اندر ایک میلہ لگتا ہے جانوروں کا, وہاں جو نیشنل ریسرچ سینٹر ہے, باقاعدہ طور پر میں وہاں جایا کرتا تھا لیکچر دینے. اب ہمیں دیکھا, کیونکہ ہم ان دنوں میں جانوروں میں تھے, جانوروں کو شعر سناتے تھے, جانب تھے نہیں اتنے, مطلب کہ اپنے لکھنے پڑھنے کا تھا اپنا پورا سلسلہ, مگر اتنا زیادہ آتے نہیں تھے. تو وہاں مجھے انہوں نے کہا کہ بھائی وہ کراچی کے جو شعر سنائیں وہ آپ کو پاس کریں گے تو ہم آپ کو پڑھوائیں گے. اور سلیم فوج صاحب نے جب میرا پہلا شعر وہاں سنا, ایک ایسا احسان میرا کرم رکھنے والا میں یاد رکھتا کہتا ہوں, اور یہ بات کرنی چاہیے, اگر آپ کے اوپر کسی کا ذرا برابر بھی احسان ہے تو اس کو ادا کرنا چاہیے. اس میں آپ کی ذات گرتی نہیں ہے بلکہ آپ کی ذات بڑھتی ہے. اور میں درخواست گزار ہوں سلیم فوج سے کہ تشریف لائیں اور اپنا کلام ہماری سماعت میں کریں. یہ نہیں لگ رہا یہ ہیں پڑوس میں بیٹھے نا آپ کے, انہوں نے احساس دلایا ہے. ارے بھائی جو جان مار دے, جو جان مار دے وہ جانور ہوتا ہے. پر اتنا قریب آیا نہیں, قریب آیا پر اتنا قریب آیا نہیں کہ اس نے, قریب آیا پر اتنا قریب آیا نہیں کہ اس نے ہاتھ ملایا گلے لگایا نہیں. خبر نہ تھی وہ کھلونے پسند, خبر نہ تھی وہ کھلونے پسند کرتا ہے, سو اس نے توڑ دیا میرا دل دکھایا نہیں. خبر نہ تھی وہ کھلونے پسند کرتا ہے, سو اس نے توڑ دیا میرا دل دکھایا نہیں. ہوا ضروری تو رستہ بدل لیا ہم نے, ہوا ضروری تو رستہ بدل لیا ہم نے, ضرورتاً بھی محبت کو آزمایا نہیں. ہوا ضروری تو رستہ بدل لیا ہم نے, ضرورتاً بھی محبت کو آزمایا نہیں. کہا تھا گھر کی نہ بنیاد نفرتوں پہ اٹھا, کہا تھا گھر کی نہ بنیاد نفرتوں پہ اٹھا, وہی ہوا کسی دیوار میں بھی سایہ نہیں. کہا تھا گھر کی نہ بنیاد نفرتوں پہ اٹھا, وہی ہوا کسی دیوار میں بھی سایہ نہیں. قریب آیا پر اتنا قریب آیا نہیں کہ اس نے ہاتھ میں لایا گلے لگایا. اور دشوار یوں بھی نقل مکانی پڑی مجھے, دشوار یوں بھی نقل مکانی پڑی مجھے, رستے ہی سے بساط اٹھانی پڑی مجھے. دشوار یوں بھی نقل مکانی پڑی مجھے, رستے ہی سے بساط اٹھانی پڑی مجھے. کچھ دن تو اس کے دل پہ رہا حکمران گھر, کچھ دن تو اس کے دل پہ رہا حکمران گھر, یہ سلطنت بھی چھوڑ کے جانی پڑی. کچھ دن تو اس کے دل پہ رہا حکمران گھر, یہ سلطنت بھی چھوڑ کے جانی پڑی مجھے. اس نے کہا کہ کیسے بکھرتا ہے آدمی, اس نے کہا کہ کیسے بکھرتا ہے آدمی, مٹھی میں بھر کے خاک اڑانے پڑی. اس نے کہا کہ کیسے بکھرتا ہے آدمی, مٹھی میں بھر کے خاک اڑانے پڑی مجھے. اور ایک شخص مسکرا کے مجھے دیکھنے لگا,
مسکرا کے مجھے دیکھنے لگا، بس آئینے سے گرد ہٹانی پڑی، ایک شخص مسکرا کے مجھے دیکھنے لگا، بس آئینے سے گرد ہٹانی پڑی مجھے، اس بار یوں بھی نقل مکانی پڑی مجھے، رستے ہی سے بسات تم نکلے تو مارے جاؤ گے اس داستان سے، تم نکلے تو مارے جاؤ گے اس داستان سے تم، ارے ہر وقت تم کو سوچتے رہنا ہی کام ہے، ہر وقت تم کو سوچتے رہنا ہی کام ہے، اس زندگی میں آ گئے جانے کہاں سے تم، اس زندگی میں آ گئے جانے کہاں سے تم۔ اور یہ فیاض بھائی ہمارے بہت محبت کرنے والے شخص ہیں، بھائی ہیں، دوست ہیں، مہمان اعزاز ہیں، ان کو میں دعوت کلام دوں گا، مگر اب میں ہماری جو مہمان ہیں محترمہ نصرت اظہر کینیڈا سے تشریف لائی ہیں، میں درخواست گزاروں کہ تشریف لائیں اور اپنا کلام ہم سب کی سماعتوں کی نظر کریں۔ ایک روایت ہوتی ہے ہماری، کیونکہ اسٹیج اس وقت پورے کراچی کا ایک بہت معتبر حوالوں سے بہت بڑے ناموں سے موجود ہے اور ہماری مہمان یہاں موجود ہیں، میں چاہتا ہوں کہ وہ اپنا کلام ہماری سماعتوں کی نظر کریں، پھر اس کے بعد ہم اپنے اسٹیج کو شروع کریں گے۔ جی محترمہ۔ جی بہت بہت شکریہ آپ کا، اور آپ سب شعراء کرام نے بہت اچھا کلام سنایا اور بہت محظوظ کیا، اور بہت اہل ذوق لوگ ہیں آپ لوگ، تو میں اختصار سے کام لوں گی اور ایک دو غزلیں سناؤں گی تاکہ مہمان خصوصی اور وہ بھی اپنا کلام سنا سکیں۔ جو تتلی کی رنگت اڑاؤ تو جانے، جو تتلی کی رنگت اڑاؤ تو جانے، جو غیروں کو اپنا بناؤ تو جانے، یہ انجان راہیں یہ راتیں اندھیری، یہ انجان راہیں یہ راتیں اندھیری، تم ایسے میں رستہ دکھاؤ تو جانے، یہ انجان راہیں یہ راتیں اندھیری، تم ایسے میں رستہ دکھاؤ تو جانے، گلوں سے تو سب پیار کرتے ہیں لیکن، گلوں سے تو سب پیار کرتے ہیں لیکن، جو کانٹوں سے بھی تم نبھاؤ تو جانے، جو کانٹوں سے تم بھی نبھاؤ تو جانے، زباں بندیاں تم نے رائج تو کر لی، زباں بندیاں تم نے رائج تو کر لی، خیالوں پہ پہرے بٹھاؤ تو جانے، زباں بندیاں تم نے رائج تو کر لی، خیالوں پہ پہرے بٹھاؤ تو جانے، بھڑکتے ہیں ہر سمت نفرت کے شعلے، جو شمع محبت جلاؤ تو جانے، کسی ٹوٹے دل کا سہارا بنو تم، کسی کے تم کام آؤ تو جانے۔ چلیں ایک اور چھوٹی سی غزل پیش خدمت ہے۔ جب درد کا درما یاد آیا، کیوں وہ زود پشیماں یاد آیا، کیوں وہ زود پشیماں یاد آیا، کیوں پھول سے بکھرے ہیں ہر سو، کیوں پھول سے بکھرے ہیں ہر سو، کیا وہ لب خنداں یاد آیا، گلشن کی بہاروں کا قصہ، گلشن کی بہاروں کا قصہ، کیوں اے دل ویراں یاد آیا، ساون کی بھیگی راتوں میں، ساون کی بھیگی راتوں میں، پلکوں کا چراغاں یاد آیا، پلکوں پہ ستارے رقصاں ہیں، پلکوں پہ ستارے رقصاں ہیں، اس شوق کا دامن یاد آیا، جب کوئل کوکی اے نزہت، جب کوئل کوکی اے نزہت، ان کا کوئی پیماں یاد آیا۔ چلے اب اور کسی اور کو میں دوں یا اور سنا؟ جی جی ضرور، ٹھیک۔ چلیں ایک اور غزل پیش خدمت ہے آپ کے۔ نہ ٹھکرائے ہوئے آپ کے اب جائیں کہاں اور، ٹھکرائے ہوئے آپ کے اب جائیں کہاں اور، نہ طاقت گفتار ہے نہ تاب فغاں اور، نہ طاقت گفتار ہے نہ تاب فغاں اور، دل کہتا ہے ڈرتے ہوئے،
रोएदात कफस की। दिल कहता है, दिल डरता है कहते हुए रोएदात कफस की। गुलशन की फिजा और है, जिंदा की फिजा और। मचले हुए मिशरगाह पे ये झिलमिल से सितारे, मचले हुए मिशरगाह पे ये झिलमिल से सितारे। आँखों में छुपाती हूँ तो होते हैं आया और, आँखों में छुपाती हूँ तो होते हैं आया और। ठहरो अभी ठहरो, अभी आँखों में तो दम है। ठहरो अभी ठहरो, अभी आँखों में तो दम है। ऐसे में हमें छोड़ के जाते हो कहाँ और। ए गर्दिश दौरा तेरी फितरत से हूँ वाकिफ़, ए गर्दिश दौरा तेरी फितरत से हूँ वाकिफ़। नुज़हत को अभी रहने दो बेनाम व निशां और। बहुत बहुत शुक्रिया आपका। मोहतरमा नुज़रत अज़हर कनाडा से तशरीफ़ लाई हुई हमारी मेहमान बहुत खूबसूरत कलाम हमारी समाअतों की नज़र कर रही थी। और ये मेरा ख्याल आपकी डायरी है किसी मुशायरे में। असल में ये होता ही है कि डायरियाँ चोरी हो जाती हैं, फिर किसी मुशायरे में कोई पढ़ रहा होता है तो फिर नज़र आती हैं। तो वो खैर सिलसिला है। और मैं तो चाहता हूँ कि आप इसी तरह हंसते मुस्कुराते खिलखिलाते रहें, और ये हंसी यकीन कीजिएगा बहुत कीमती है। अल्लाह ताला मेरे शहर के तमाम सुखनवरों को इसी तरह हंसता मुस्कुराता खिलखिलाता रखे, एक दूसरे की मोहब्बत। और यकीनन हम अपनी आवाज़ तवानाई के साथ इसी तरह हम जो है दुनिया उर्दू के सीने तक पहुंचा सकेंगे, उसके कानों तक पहुंचा सकेंगे, जब हम सब एक दूसरे की इज़्ज़त करेंगे, एक दूसरे की मोहब्बत में हम आगे बढ़ेंगे। ना कि हम मकाम के लिए या तक़दीम व ताख़ीर के लिए नहीं। मैं कहता हूं कि शेर ख़ुद बोलता है, शेर अपना मुकाम ख़ुद बनाता है, और शायर जो है तो वो अपने लहजे से अपने उसलूब से पहचाना जाता है। ज़िंदा लहजे रहते हैं, शायरी तो बेतहाशा पड़ी है मगर ज़िंदा लहजे रहते हैं। डॉक्टर शादाब एहसानी हमारे दरमियान मौजूद हैं, फरासत भाई हमारे दरमियान मौजूद हैं, गुलनार आपा हमारे दरमियान मौजूद हैं, फ़याज़ अली फ़याज़ मौजूद हैं, अख्तर सईदी एक हवाला मौजूद है, इकबाल भाई मौजूद हैं। ये यकीन कीजिएगा कि खावर भाई मौजूद हैं। ये ऐसे नाम हैं कि हम अपनी खुशनसीबी महसूस करते हैं। एक वक्त आएगा, मैं एक बात कहता हूँ डॉक्टर साहब, मैं एक बात कहता हूँ कि हम जो है खुशनसीबी की पीढ़ी के आखिरी लोग हैं, खुशनसीबी की पीढ़ी के आखिरी लोग हैं, क्योंकि हमें ये असाज़ा हमें मैसर हैं, हम इनको समाअत कर रहे हैं। हमारे आने वाले हम जैसे कम इल्मों को, जाहिलों को, गंवारों को और पता नहीं कैसे कैसे लोगों को समाअत करेंगे। हम इस पीढ़ी के आखिरी खुशनसीब लोग हैं। कदर करें आज के दौर की, अपनी खुशनसीबी पर नाज करें कि हम खुशनसीब हैं। और सिलसिले को हम आगे की जानिब बढ़ाते हैं। मेरा चश्मा टूट गया, लिखा हुआ नज़र नहीं आ रहा दोस्तों, मजबूरी है। ये हाँ तुमने दिया। और हमारे साथ यहाँ तशरीफ़ लाएँ तारिक जमील भाई, खुश आमदीद कहता हूँ तारिक जमील भाई को। मोहब्बत करने वाली शख्सियत, एक शेर से मोहब्बत करने वाली, शायर से मोहब्बत करने वाली शख्सियत हमारे साथ मौजूद है। मैं तारिक भाई खुश आमदीद कहता हूँ आपसे, और दरख्वास्त गुजारूँ कि अगर तशरीफ़ आगे ले आएंगे तो बहुत अवेश अदीब अंसारी भाई पर नज़र मेरी अभी पड़ी है। अवेश भाई खुश आमदीद आपको। और हज़रत दाग जहाँ बैठ गए। और ये पहली नशिस्त के हमारे सदर साहब का हुक्म है, और सदर के हुक्म के सामने मैं जो है वो कुछ नहीं कह सकता। हालांकि रवायत यही रही है सलीम भाई, आपके हौसले की वजह से ये बात कह रहा हूँ कि नाजिम आजकल का समझता है कि उसके पास सदर से ज़्यादा ताकतें हैं, और हमारे पास सदारतें खामोश होती हैं, मगर असल ताकत सदर की होती है। और सदर ने कहा कि दाग जहाँ बैठ गए तो बैठ गए। तो नहीं, पहली मैंने कहा पहली निशिस्त के। और अब हम मशायरे को आगे की जानिब बढ़ाते हैं, स्टेज की जानिब हम आते हैं। और मैं ये गुफ्तगू इसलिए कर रहा था कि मैं हौसला जुटा सकूं, मुझे हौसला मिल सके, और अल्हम्दुलिल्लाह हौसला मिला। मैं दावत कलाम दूंगा। हमारे साथ मौजूद है खूबसूरत लब लहजे के शायर, बहुत तवाना आवाज़, और मैं इन्हें कहता हूं कि इनकी सफ़ेद रेशी पे नहीं जाइएगा, इनकी शायरी जवान है। हमारे आज के जो मेहमान एजाज़ हैं, पहले मेहमान एजाज़ मैं फ़याज़ अली फ़याज़ भाई से दरख्वास्त गुजारूँ कि तशरीफ़ लाएँ और कलाम हमारी समाअतों की नज़र करें। फ़याज़ अली फ़याज़ आपकी तालियों में।
इजाज़त कि दुश्मन की उसे कोई ज़रूरत नहीं होती, दुश्मन की उसे कोई ज़रूरत नहीं होती, जिस घर के मकीनों में मोहब्बत नहीं होती। दुश्मन की उसे कोई ज़रूरत नहीं होती, जिस घर के मकीनों में मोहब्बत नहीं होती। फहीम, मुशायरा सुनो कि मिलता है ये एजाज़ भी कुछ खास दिलों को, कि मिलता है ये एजाज़ भी कुछ खास दिलों को, हर दिल को तड़पने की इजाज़त नहीं होती। कि मिलता है ये एजाज़ भी कुछ खास दिलों को, हर दिल को तड़पने की इजाज़त नहीं होती। और क्यों इनको जलाया था, क्यों इनको जलाया था हवाओं के मुकाबिल, जब तुमसे चिरागों की हिफाजत नहीं होती। कि क्यों इनको जलाया था हवाओं के मुकाबिल, जब तुमसे चिरागों की हिफाजत नहीं होती। और इन दोनों का, डॉक्टर साहब शेर देखिएगा, कि इन दोनों का आपस में ताल्लुक है अज़ल से, कि इन दोनों का आपस में ताल्लुक है अज़ल से। भाई आंसू नहीं होते तो मोहब्बत नहीं होती। इन दोनों का आपस में ताल्लुक है अज़ल से, आंसू नहीं होते तो मोहब्बत नहीं होती। गज़ल का मतलब है कि आ जाएगा नालों का जवाब अर्शे बरी से, कि आ जाएगा नालों का जवाब अर्शे बरी से, जिस रोज़ गुजर जाऊंगा मैं हद यकीन से। आ जाएगा नालों का जवाब अर्शे बरी से, जिस रोज़ गुजर जाऊंगा मैं हद यकीन से। और जो जुल्म के दरबार में सजदा नहीं करते, जो जुल्म के दरबार में सजदा नहीं करते, मिलती है चिरागों को ज़िया उनकी जबीं से। कि मिलती है जो जुल्म के दरबार में सजदा नहीं करते, मिलती है चिरागों को ज़िया उनकी जबीं से। और इस अहद मलामत में अख्तर भाई, कि इस अहद मलामत में ये एक मोजज़ा होगा, इस अहद मलामत में ये एक मोजज़ा होगा। कि इस अहद मलामत में ये एक मोजज़ा होगा, ईकान मोहब्बत मुझे मिल जाए कहीं से। इस अहद मलामत में ये एक मोजज़ा होगा, ईकान मोहब्बत मुझे मिल जाए कहीं से। और वो दिल, यार ये क्या डिस्टर्बेंस है यार, क्या शेर सुनाए, क्या करे आदमी। वो दिल जिन्हें आता है तड़पने का सलीका, कि वो दिल जिन्हें आता है तड़पने का सलीका, भाई दरियाए मोहब्बत भी निकलता है वहीं से। वो दिल जिन्हें आता है तड़पने का सलीका, दरियाए मोहब्बत भी निकलता है वहीं से। और हरगिज़ न समझना कि मुझे तुमने हराया, हरगिज़ न समझना कि मुझे तुमने हराया, ये जंग में हारा हूं मोहब्बत पे यकीन से। कि हरगिज़ न समझना
کہ مجھے تم نے ہرایا، یہ جنگ میں ہارا ہوں محبت پہ یقین سے، اور آنکھوں میں شرارت بھی ہے ہونٹوں پہ ہنسی بھی۔ کشور کہ آنکھوں میں شرارت بھی ہے ہونٹوں پہ ہنسی بھی، ٹوٹا ہوا انسان میں لگتا ہوں کہیں سے۔ کہ آنکھوں میں شرارت بھی ہے ہونٹوں پہ ہنسی بھی، ٹوٹا ہوا انسان میں لگتا ہوں کہیں سے۔ آنکھوں میں شرارت بھی ہے ہونٹوں پہ ہنسی بھی، ٹوٹا ہوا انسان میں لگتا ہوں کہیں سے۔ اور کیا مجھ سے بچھڑنے کا تمہیں دکھ بھی ہوا تھا؟ کہ کیا مجھ سے بچھڑنے کا تمہیں دکھ بھی ہوا تھا، جب تم نے نکالا تھا مجھے خلد بری سے؟ کہ کیا مجھ سے بچھڑنے کا تمہیں دکھ بھی ہوا تھا، جب تم نے نکالا تھا مجھے خلد بری سے۔ اور ہوتا ہے بہت دیر میں اقرار محبت، کہ ہوتا ہے بہت دیر میں اقرار محبت، بھائی آغاز تو ہوتا ہے محبت کا نہیں سے۔ ہوتا ہے بہت دیر میں اقرار محبت، آغاز تو ہوتا ہے محبت کا نہیں سے۔ فہیم بدماشی سے بعد آ جا۔ ہوتا ہے بہت دیر میں اقرار محبت، آغاز تو ہوتا ہے محبت کا نہیں سے۔ اور مقطع کی زحمت کہ ہر ایک سے یہی پوچھتا رہتا ہوں میں فیاض، ہر ایک سے یہی پوچھتا رہتا ہوں میں فیاض، بھئی یادیں بھی نکلتی ہیں کبھی قلب حزیں سے۔ فیاض علی فیاض بہت خوبصورت کلام ہماری سماعتوں کی نظر کر رہے تھے۔ اور اب میں مہمان اعزاز ہمارے آج کی اس تقریب کے دوسرے مہمان اعزاز ان کو دعوت کلام دینے سے پہلے ان کی نظر میں 4 مصرے کرنا چاہوں گا کہ پتھروں کی بارشیں ہوں روزن تقدیر سے، پتھروں کی بارشیں ہوں روزن تقدیر سے، زندگی شکوہ کرے کیا پاؤں کی زنجیر سے۔ پتھروں کی بارشیں ہوں روزن تقدیر سے، زندگی شکوہ کرے کیا پاؤں کی زنجیر سے۔ آج پھر آنکھوں میں حیرت خودکشی کر جائے نا، آج پھر آنکھوں میں حیرت خودکشی کر جائے نا، آج پھر آواز آئی ہے تیری تصویر سے۔ اختر سعیدی سے درخواست گزاروں کہ تشریف لائیں۔ مجھ سے تھوڑی سی یہاں کیونکہ میرے پاس ہاں تو اقبال خاور بھائی اور ہمارے ہاں موجود ہیں سہیل عابدی بھائی، ان کو بھی خوش آمدید کہتے ہیں۔ نظر فاطمی بھی آئے، انہیں بھی خوش آمدید کہتے ہیں۔ اور سہیل عابدی بہت محبت کرنے والی ادب پرور شخصیتیں، سیاسی شخصیتیں ہمارے درمیان موجود ہیں، اور یقیناً یہ ہمارے لیے بھی خوش آئند ہے کہ یہ فضا جو ہے یہ جائے۔ اور میں دعوت کلام دینے جا رہا ہوں۔ اقبال خاور بھائی ہمارے درمیان موجود ہیں، بہت محبت کرنے والی شخصیتیں، پیارے دوست ہیں، بھائی ہیں، اور یقیناً ان کی ہونا ہمارے لیے حوصلے کا باعث ہے۔ اقبال خاور بھائی سے درخواست گزاروں کہ کلام۔ جناب صدر کی اجازت۔ خواب لے کر کہاں نکل آئے، خواب لے کر کہاں نکل آئے، تم یہاں رائے گاں نکل آئے۔ خواب لے کر کہاں نکل آئے، تم یہاں رائے گاں نکل آئے۔ دل یہاں سے اچاٹ ہو جاتا، دل یہاں سے اچاٹ ہو جاتا، لوگ کچھ مہرباں نکل آئے۔ دل یہاں سے اچاٹ ہو جاتا،
लोग कुछ मेहरबान निकल आए एक तेरे इश्क के हवाले से, एक तेरे इश्क के हवाले से काम कितने यहाँ निकल आए। कौन निकला हवा की दस्तक पर, कौन निकला हवा की दस्तक पर, थे हम ही खुशगुमा निकल आए। कौन निकला हवा की दस्तक पर, थे हम ही खुशगुमा निकल आए। एक गज़ल और पढ़ूंगा बस, उसके बाद इजाज़त चाहूँगा। वो तो मुझे याद नहीं है। तुम जहाँ थे वहाँ के थे ही नहीं, तुम जहाँ थे वहाँ के थे ही नहीं, यानी तुम इस जहाँ के थे ही। तुम जहाँ थे वहाँ के थे ही नहीं, यानी तुम इस जहाँ के थे ही नहीं। कैसे उलझे हैं कार दुनिया में, कैसे उलझे हैं कार दुनिया में, हम जो सूदो ज़िया के थे ही नहीं। कैसे उलझे हैं कार दुनिया में, कैसे उलझे हैं कार दुनिया में, बहुत उम्दा शेर है जनाब। हम जो सूदो ज़िया के थे ही नहीं। कैसे उलझे हैं कार दुनिया में, हम जो सूदो ज़िया के थे ही नहीं। मैं तो एक वहशते दिगर में था, मैं तो एक वहशते दिगर में था, मसले जिस्मों जा के थे ही नहीं। मैं तो एक वहशते दिगर में था, क्या शेर पेश कर रहे हैं। मसले जिस्मों जा के थे ही नहीं। मैं तो एक वहशते दिगर में था, मसले जिस्मों जा के थे ही नहीं। दश्ते जहाँ से निगाह यार तलक, दश्ते जहाँ से निगाह यार तलक, रास्ते दरमिया के थे ही नहीं। क्यों मेरी दास्तां का हिस्सा हैं, क्यों मेरी दास्तां का हिस्सा हैं, जो मेरी दास्तां के थे ही नहीं। क्यों मेरी दास्तां का हिस्सा हैं, क्यों मेरी दास्तां का हिस्सा हैं, जो मेरी दास्तां के थे ही नहीं। ख्वाब बेबरगोबार कैसे हुए, ख्वाब बेबरगोबार कैसे हुए, जबकि ये दिन खिजा के थे ही नहीं। ख्वाब बेबरगोबार कैसे हुए, ख्वाब बेबरगोबार कैसे हुए, जबकि ये दिन खिजा के थे ही नहीं। बहुत शुक्रिया। समातों तक मुंतकिल कर रहे थे। बहुत खूबसूरत शेर। और अब मैं आगे की जानिब बढ़ूँगा और यकीनन मेहमान एज़ाज़ हमारे साथ मौजूद हैं। अख्तर सईदी एक सीनियर हवाला, एक बहुत खूबसूरत शेर कहने वाली शख्सियत, मोहब्बत करने वाला इंसान, और यकीनन इनके ज़ेर साया बहुत से ऐसे नाम मौजूद हैं जो इस शेर व सुखन से जुड़े हुए हैं। अख्तर सईदी से दरख्वास्त गुजारूँ के कलाम हमारी समातों की नज़र करें। साहिबान सदर की इजाज़त से दो शेर पेश करता हूँ कि हाँ देखिए कि नई रुतों के नए मंजरों में कोई नहीं, नई रुतों के नए मंजरों में कोई नहीं, चराग जल तो रहे हैं घरों में कोई नहीं। नई रुतों के नए मंजरों में कोई नहीं, नई रुतों के नए मंजरों में कोई नहीं, चराग जल तो रहे हैं घरों में कोई नहीं। और शेर देखिए, नई रुतों के नए मंजरों में कोई नहीं, चराग जल तो रहे हैं घरों में कोई नहीं। और जुनून आवाज़ हवाएं तो चल रही, जुनून आवाज़ हवाएं तो चल रही है, मगर
جنوں نواز ہوائیں تو چل رہی ہیں مگر یہ کیا کہ عشق کے سوداگروں میں کوئی نہیں، یہ کیا کہ عشق کے سوداگروں میں کوئی نہیں۔ دو شعر روزگی کے آیا ہے کرب کا عالم ہر ایک چہرے سے، آیا ہے کرب کا عالم ہر ایک چہرے سے، فضا بدلتی نہیں آئینہ بدلنے سے، آیا ہے کرب کا عالم ہر ایک چہرے سے، فضا بدلتی نہیں آئینہ بدلنے سے، اور جو پست ہے وہ بلندی پہ جا نہیں سکتا، جو پست ہے وہ بلندی پہ جا نہیں سکتا، امیر شہر کے لہجے میں بات کرنے سے، جو پست ہے وہ بلندی پہ جا نہیں سکتا، جو پست ہے وہ بلندی پہ جا نہیں سکتا، امیر شہر کے لہجے میں بات کرنے سے۔ 4-5 شعر غزل کی پیش کرتا ہوں، مطلب دیکھیے شاہد، مطلب کہ کس نے دستک دی دلے سچاک پر، کس نے دستک دی دلے سچاک پر، میں فلک سے آ گیا ہوں خاک پر، کس نے دستک دی دلے، کس نے دستک دی دلے سچاک پر، کس نے دستک دی دلے سچاک پر، میں فلک سے آ گیا ہوں خاک پر۔ اور شعر ملاحظہ کی اقبال خبر کہ میرا سایہ بھی میرا سایہ نہیں، میرا سایہ بھی میرا سایہ نہیں، کون ہے قابض میری املاک پر، میرا سایہ بھی میرا سایہ نہیں، کون ہے قابض میری افلاک پر۔ اور سر چھپانے کو جگہ درکار تھی، سر چھپانے کو جگہ درکار تھی، گھر بنایا ہے خس و خاشاک پر، سر چھپانے کو جگہ درکار تھی، گھر بنایا ہے خس و خاشاک پر، اور اس لیے کوئی قریب آتا نہیں، شعر دیکھیے کہ اس لیے کوئی قریب آتا نہیں، داغ عسرت ہے میری پوشاک پر، اس لیے کوئی قریب آتا نہیں، داغ عسرت ہے میری پوشاک پر، اور یک بیک لو دے اٹھے حرف سخن، نسیم صاحب کہ یک بیک لو دے اٹھے حرف سخن، جب قلم میں نے گھمایا چاک پر، یک بیک لو دے اٹھے حرف سخن، یک بیک لو دے اٹھے حرف سخن، جب قلم میں نے گھمایا چاک پر، اور کاروان زندگی چلتا رہا، کاروان زندگی چلتا رہا، رک گیا میں سرحد ادراک پر، کاروان زندگی چلتا رہا، رک گیا میں سرحد ادراک پر۔ اور آخری شعر دیکھیے کہ ایک تماشا گاہ یہ دنیا لگی، ایک تماشا گاہ یہ دنیا لگی، جب نظر کی وسعت افلاک پر، ایک تماشا گاہ یہ دنیا لگی، جب نظر کی وسعت افلاک پر، کس نے دستک دی دلے سچاک پر، میں فلک سے آ گیا ہوں خاک پر۔ کہ یہ جو میں نظامت کر رہا ہوں، یقین کیجیے گا نظامت کرنا کوئی آسان کام نہیں ہے، اور نظامت کرنے کے بعد مشاعرے سے سب خوش جاتے ہیں، اور نظامت کار جو ہوتا ہے، ناظم جو ہوتا ہے، وہ لوگوں کے گلے شکوے اپنی جیب میں بھر کے جاتا ہے۔ یہ میں طے شدہ بات بتا رہا ہوں، پھر بھی میں کہتا ہوں کہ دوران نظامت، دوران مشاعرہ کوئی غلطی، کوتاہی، خامی، کسی کے دل میں کوئی بات ہو تو میں دست بدستہ معافی کا طلبگار رہوں گا، کیونکہ میری خواہش صرف مشاعرے کی کامیابی ہے۔ میں چاہتا ہوں کہ یہ مشاعرہ شروع سے اختتام تک بہت خوبصورتی سے انجام پائے، اور یقیناً میں یہی بات کرتا ہوں، مگر میں کیا کروں، یہ اینک جو ہے میرے ہاتھ میں عکس یہ دکھلا رہی ہے آج کل اینک مجھے، عکس یہ دکھلا رہی ہے آج کل اینک مجھے، کھینچ کر لے جا رہا ہے عشق پنکھے تک مجھے، کھینچ کر لے جا رہا ہے عشق پنکھے تک مجھے، اے مقدر تو نے کیسے خون کے رشتے دیے، ارے اے مقدر تو نے کیسے خون کے رشتے دیے، یہ بنا کر پیٹتے ہیں رات دن ڈھولک مجھے، یہ بنا کر پیٹتے ہیں رات دن ڈھولک مجھے۔ میں ہمارے مہمان خصوصی ڈاکٹر شاداب احسانی ہمارے درمیان موجود ہیں، فخر ہے ہمارا، اور یقیناً ہم سماعت کریں گے ڈاکٹر شاداب احسانی کو سماعت۔ مشاعرے کا ناظم شریر ہو
तो वो अपनी शरारत से सारे काम निपटा देता है। नहीं भाई, नाजिम शरीर अगर हो ना, शरारत का मामला है, तो मैं कुछ अशेर अर्ज कर देता हूँ। जो लोग मुनकशिफ न हुए राश के बगैर, जो लोग मुनकशिफ न हुए राश के बगैर, अंजाम को पहुंच गए आगाज के बगैर। जो लोग मुनकशिफ न हुए राश के बगैर, अंजाम को पहुंच गए आगाज के बगैर, कुछ नगमे धीरे धीरे असर करते रहते हैं। कुछ नगमे धीरे धीरे असर करते रहते हैं, आवाज़ के बगैर, कभी सांस के बगैर। कुछ नगमे धीरे धीरे असर करते रहते हैं, कुछ नगमे धीरे धीरे असर करते रहते हैं, आवाज़ के बगैर, कभी सांस के बगैर। वो कौन है जो मुझ में छुपा बैठा है कहीं? वो कौन है जो मुझ में छुपा बैठा है कहीं? ये कैसा इर्ताश है आवाज़ के बगैर? वो कौन है जो मुझ में छुपा बैठा है कहीं? ये कैसा इर्ताश है आवाज़ के बगैर? वो कौन है जो मुझ में छुपा बैठा है कहीं? ये कैसा इर्ताश है आवाज़ के बगैर? ये कैसा इर्ताश है आवाज़ बगैर? ऐसे मुझसे सारे मंजर छुप जाते हैं, ऐसे मुझसे सारे मंजर छुप जाते हैं, जैसे फल पत्तों में अक्सर छुप जाते हैं। ऐसे मुझसे सारे मंजर छुप जाते हैं, जैसे फल पत्तों में अक्सर छुप जाते हैं। जैसे फल सिर्फ एक आहट से क्या हो जाता है, सिर्फ एक आहट से क्या हो जाता है। आंखें खुल जाती हैं, मंजर छुप जाते हैं। सिर्फ एक आहट से क्या हो जाता है, आंखें खुल जाती हैं, मंजर। लोगों के रहने को एक घर बन जाता है, लोगों के रहने को एक घर बन जाता है, जब सारे बुनियादी पत्थर छुप जाते हैं। लोगों के रहने को एक घर बन जाता है, लोगों के रहने को एक घर बन जाता है, जब सारे बुनियादी पत्थर छुप जाते हैं। लोगों के रहने को एक घर बन जाता है, जब सारे बुनियादी पत्थर छुप जाते हैं। नई दुनिया बसाना चाहता हूँ, मैं आदम हूँ, तमाशा चाहता हूँ। नई दुनिया बसाना चाहता हूँ, मैं आदम हूँ, तमाशा चाहता हूँ। मैं अब इस शोर से उकता गया हूँ, मैं अब इस शोर से उकता गया हूँ, कोई आवाज़ सुनना चाहता हूँ। मैं अब इस शोर से उकता गया हूँ, मैं अब इस शोर से उकता गया हूँ, कोई आवाज़ सुनना चाहता हूँ, कोई आवाज़ सुनना चाहता हूँ, कोई आवाज़ सुनना चाहता हूँ। तुम अपने घर को रोशन देखते हो, तुम अपने घर को रोशन देखते हो, मैं हर घर में उजाला चाहता हूँ। तुम अपने घर को रोशन देखते हो, तुम अपने घर को रोशन देखते हो,
मैं हर घर में उजाला चाहता हूँ, मैं हर घर में उजाला चाहता हूँ, मैं हर घर में उजाला चाहता हूँ, हर घर में उजाला चाहता हूँ। कहने लगे कि साहब महसूस हो अक्स क्या कोई और, महसूस हो अक्स क्या कोई और, मैं हूँ और आईना कोई और, महसूस हो अक्स क्या कोई और, मैं हूँ और आईना कोई और, जलता है वहाँ दिया कोई और, चलती है यहाँ हवा कोई और, जलता है वहाँ दिया कोई और, चलती है यहाँ हवा कोई और, असबाब तमाम ज़ाहिरी हैं, है अक्ल से मावरा कोई और, है अक्ल से मावरा कोई और, लहराता है एक ख्याल अक्सर, मौजूद है मुझ में क्या कोई और, लहराता है एक ख्याल अक्सर, मौजूद है मुझ में क्या कोई और, दिल ने किया इंतखाब ऐसा, दिल ने किया इंतखाब है, मिलकर भी नहीं मिला कोई और, दिल ने किया इंतखाब ऐसा, मिलकर भी नहीं मिला कोई और, मिलकर भी नहीं मिला कोई और, कुछ दिल की सदा पे भी लगा कान, कुछ दिल की सदा पे भी लगा कान, वहाँ जाता है रास्ता कोई और, कोई दिल की सदा पे भी लगा कान, वहाँ जाता है रास्ता, हम खुद को जरा हुए में सर, चुपके से फिर आ गया कोई और, हम खुद को जरा हुए में सर, चुपके से फिर आ गया कोई और, शादाब मैं इतना जानता हूँ तुझसा नहीं दूसरा कोई और, शादाब मैं इतना जानता हूँ। भाई तजल्ली को तकरार नहीं है, आप अमूमी लीजिए ना, खसूसी क्या ले रहे हैं आप, समझ गए है ना। अच्छा 3-4 शेर और सुनाई देता हूँ, मैं कभी कभी नहीं सुनाता हूँ, हाँ अभी सुना रहा हूँ कि अच्छा था गुलसिता ये बयाबान था कभी, अच्छा था गुलसिता ये बयाबान था कभी, कितना वसी इश्क का मैदान था कभी, कितना वसी इश्क का मैदान था कभी, कितना वसी, आशोब चश्म बाई से तशवीश क्यों न हो, इस मौसम बहार पे ईमान था कभी, आशोब चश्म बाई से तशवीश क्यों न हो, इस मौसम बहार पे ईमान था कभी, हम सोचते बहुत हैं मगर करते कुछ नहीं, हम सोचते बहुत हैं मगर करते कुछ नहीं, मुश्किल है वो काम जो आसान था कभी, हम सोचते बहुत हैं मगर करते कुछ नहीं, मुश्किल है वो काम जो आसान था कभी, अपना वजूद मैंने तेरी नज़र कर दिया, अपना वजूद मैंने तेरी नज़र कर दिया, अब हर तरह मैं खुश हूँ परेशान था कभी। बहुत शुक्रिया। और आज के इस मुशायरे के मेहमान खुसूसी डॉक्टर शादाब एहसानी बहुत खूबसूरत कलाम हमारी समाअतों की नज़र कर रहे थे, और हंसते मुस्कुराते खिलखिलाते हम अपने मुशायरे के उस मकाम पे पहुँचे हैं कि जहाँ मजलिस सदारत में 2 नाम हैं। मुझे किसी ने कहा कि नसीम शेख पहले किसे पढ़ाओगे, मैंने कहा भाई बचपन से सुनते आ रहे हैं लेडीज़ फर्स्ट, मैं क्या करूं, हम तो इसके मुरीद हैं, और मैं दरख्वास्त गुजारूँ गुलनार आपा से कि वो तशरीफ़ लाएँ। और गुलनार आपा के बारे में मैं जो जानता हूं वो ये है कि इन्होंने दुनिया का कोई भी ऐसा मुशायरा नहीं छोड़ा है जो आपके क्रेडिट पे नहीं है, जो आपने पढ़ा ना हो। एक बहुत बड़ा नाम, बहुत बड़ा हवाला हमारे साथ मौजूद है, गुलनार आफरीन।
कौन सी वो देखा अब ये इंटरनेशनल मुशायरों में पढ़े ना बेचारे मैं फरासत साहब को दाद देती हूँ कि आपकी शायरी को इतनी फसीह बलीग को सुन रहे थे और जो फसीह बलीग बोलने वाले वो चुप थे। बड़ा अच्छा मुशायरा जा रहा है और एक शेर और उसके बाद में गज़ल सुनाऊंगी कि आंसू भी वही कर्ब के साए भी वही हैं, आंसू भी वही कर्ब के साए भी वही हैं, हम गर्दिश दौरां के सताए भी वही हैं, आंसू भी वही कर्ब के साए भी वही हैं, हम गर्दिश दौरां के सताए भी वही हैं। और क्या बात है क्यों शहर में अब जी नहीं लगता, क्या बात है क्यों शहर में अब जी नहीं लगता, हालांकि यहाँ अपने पराए भी वही हैं। क्या बात है क्यों शहर में अब जी नहीं लगता, हालांकि यहाँ अपने पराए भी वही हैं, आंसू भी वही कर्ब के साए भी वही हैं, हम गर्दिश दौरां के सताए भी वही हैं। और गज़ल पेश कर रही हूँ कि अनकही बात का अफसाना बना देते हो, अनकही बात का अफसाना बना देते हो, मेरी खामोशी की कैसी ये सज़ा देते हो, अनकही बात का अफसाना बना देते हो, मेरी खामोशी की कैसी ये सज़ा देते हो। और अश्क आँखों में रहे लब पे तबस्सुम भी रहे, अश्क आँखों में रहे लब पे तबस्सुम भी रहे, मेरे हर गम को तमाशा सा बना देते हो, अश्क आँखों में रहे लब पे तबस्सुम भी रहे, मेरे हर गम को तमाशा सा बना देते हो। और कहीं होती है शबे गम की सहर भी लोगों, कहीं होती है शबे गम की सहर भी लोगों, क्यों चरागों को सरे शाम बुझा देते हो, कहीं होती है शबे गम की सहर भी लोगों, क्यों चरागों को सरे शाम बुझा देते हो। और हो तो सकता है गुलिस्तान भी गुलिस्तान, लेकिन हो तो सकता है गुलिस्तान भी गुलिस्तान, लेकिन जाने क्या सोच के तुम आग लगा देते हो तो सकता है गुलिस्तान भी गुलिस्तान, लेकिन जाने क्या सोच के तुम आग लगा देते हो। और मैं के गुम करदा मुसाफिर हूँ सरे दश्ते वफा, मैं के गुम करदा मुसाफिर हूँ सरे दश्ते वफा, तुम हर एक गाम पे मंजिल का पता देते हो, तुम हर एक गाम पे मंजिल का पता देते हो। अब जब भी लहजे का फुसू भूलना चाहा मैंने, जब भी लहजे का फुसू भूलना चाहा मैंने, तुम मुझे दूर से आवाज़ सुना देते हो, अनकही बात का अफसाना बना देते हो, मेरी खामोशी की कैसी ये सज़ा देते हो। और चंद शेर के जी अभी सुनाऊँ खरी खरी तो हाँ वही सुना रही थी कि जीने का मज़ा गर्दिशे अय्याम ना आया, जीने का मज़ा गर्दिशे अय्याम ना आया, क्या बात है हम पर कोई इल्ज़ाम ना आया, जीने का मज़ा गर्दिशे अय्याम ना आया, क्या बात है हम पर कोई इल्ज़ाम ना आया। और हर मिशले उम्मीद बुझा दी थी हवा ने, हर मिशले उम्मीद बुझा दी थी हवा ने, अच्छा ही हुआ कोई सरे शाम ना आया, अच्छा ही हुआ कोई सरे शाम ना आया। और दरवाजे की जंजीर से मालूम हुआ है, दरवाजे की जंजीर से मालूम हुआ है, कब्जे में अभी तक दिले नाकाम ना आया, दरवाजे की जंजीर से मालूम हुआ है, कब्जे में अभी तक दिले नाकाम ना आया। और किस शख्स ने लिखी है बयाज़े गमे हस्ती,
किस शख्स ने लिखी है बयाज़े गमे हस्ती, मेरे ही फसाने में मेरा नाम ना आया। किस शख्स ने लिखी है बयाज़े गमे हस्ती, किस शख्स ने लिखी है बयाज़े गमे हस्ती, मेरे ही फसाने में मेरा नाम ना आया। जीने का मज़ा गर्दिशे अय्याम ना आया। क्या बात है, हम पर कोई इल्ज़ाम ना आया। शुक्रिया। सबसे ज़्यादा दाद दी है, मैं आपका पड़ोसी हूँ, मैंने सबसे ज़्यादा दाद दी है, बता रहा हूँ और बज़्म निगार अदब के ज़ेर तमाम मुशायरा बिल्कुल हम पहली साहिब सदर को समाअत कर रहे थे, और अब हम बढ़ेंगे अपने इस मुशायरे के जो हमारे दूसरे सदर हैं उनकी जानिब। मैं खाना-ए दिल सबके लिए खोल रहा हूँ, मैं खाना-ए दिल सबके लिए खोल रहा हूँ, इस बार यकीन मान लो सच बोल रहा हूँ, इस बार यकीन मान लो सच बोल रहा हूँ, और करने के लिए हसरत बेनाम को तस्खीर, करने के लिए हसरत बेनाम को तस्खीर, अश्कों में कई हर्फ वफ़ा घोल रहा हूँ। मैं दावत कलाम देता हूँ, यकीन कीजिएगा कि बहुत मोहब्बत करने वाली शख्सियत है मेरे इन अशार की तरह ये हर्फ वफ़ा वाकई घोल रहे हैं अश्कों में और हमारे लिए रास्ता सैराब कर रहे हैं। फरासत रिजवी हमारे दरमियान मौजूद है। दरख्वास्त गुजारूँ फरासत भाई से कि तशरीफ़ लें। औज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम, बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। साहिब सदारत मोहतरमा गुलनार आफरीन साहिबा, जनाब डॉक्टर शादाब एहसानी, मोहतरमा नुज़हत अज़हर साहिबा, फ़ैयाज़ अली साहब, और हमारे बहुत प्यारे दोस्त खावर, अख्तर सईदी, सलीम फ़ौज़, सहर ताब रूमानी, और आज की महफ़िल के बहुत ही बेहतरीन और बहुत ही कामयाब नाज़िम जनाब नसीम शेख साहब, तमाम हज़रात की खिदमत में अस्सलाम वालेकुम। क्योंकि सदर के लिए दो चीज़ें बहुत ज़रूरी हैं, एक ये कि पूरी महफ़िल में खामोश बैठना, और आखिर में जो है एक खुतबा सदारत जैसी कोई चीज़ आपकी खिदमत में पेश करना। मैं इस लायक तो नहीं हूँ कि मैं खुतबा सदारत पेश करूँ, लेकिन चंद मारूज़ात आपकी खिदमत में पेश करूँगा। सबसे पहले तो मैं बज़्म निगार अदब के जो रूह व रवां हैं उनका मैं बहुत ही शुक्रिया अदा करता हूँ। हमारे दोस्त जनाब सखावत अली नादिर साहब कि उन्होंने मुझे जो है वो ये इज़्ज़त बख्शी। आप यकीन कीजिए मैं कई महफ़िलों की और सदारत कर चुका हूँ, और बहुत जगहों पे मैं मेहमान ख़ुसूसी बनाया गया, लेकिन अल्लाह ताला मेरी आवाज़ सुन रहा है कि मैं अभी तक अपने आप को इस बात पर यकीन नहीं दिला सका कि मैं इस मनसब के लायक हूँ। क्योंकि मैंने अपनी ज़िंदगी में इतने बड़े लोग देखे हैं, और बड़ाई का और अज़मत का मेरे जहन में एक ऐसा तसव्वुर है कि जब मैं उसकी रोशनी में अपने आप को देखता हूँ तो मैं सिवाय किसी मनसब सदारत पर बैठकर निदामत के और शर्मिंदगी के एहसास के सिवा और कोई जज्बात अपने दिल में महसूस नहीं करता। तो मैं उनका शुक्रगुज़ार हूँ कि उन्होंने मुझ हकीर फ़कीर पुरतक़सीर हेच मदां मैं हेच कलम हेच सुकन हेच इबारत, मुझे उन्होंने ये मौका दिया। आज इस महफ़िल में कैसे प्यारे प्यारे लोग मौजूद हैं। मुझे बहुत खुशी होती है ऐसी महफ़िलों में जाकर जहाँ ऐसे मुनफरिद और ऐसे बेहतरीन और साहिब उसलूब लोग मुझे नज़र आते हैं। और आज की महफ़िल की एक ये भी खुसूसियत है कि फ़हीम बरनी साहब ने शायरों को हूट नहीं किया। हालांकि जिस महफ़िल में ये जाते हैं शोरा को ये खौफ और ये ख़दशा होता है कि यकीनन उनके ख़िलाफ़ कुछ फ़करे कुछ जुमले जो, और सब ने कह रहे हैं कि इन्हें पैसे दिए। तो पहली बात तो ये कि देखिए हमारे यहाँ सहर ताब रूमानी जैसे शायर मौजूद हैं, हमने इनकी कदर नहीं की। इनकी कदर इसलिए नहीं की कि हम पूरी रिवायत में रख के चीज़ों को नहीं देखते। किसी भी शायर को परखने के दो मेयारात हैं। डॉक्टर शादाब एहसानी एक तहक़ीक़ के और अदब के उस्ताद हैं, ये आपको बताएंगे कि दो मेयारात होते हैं। एक मेयार तो ये है कि आप उस शायर को उसके हमअसरों में रख के देखें कि वो कितना बड़ा है।
دوسرا معیار یہ ہے کہ اس کو پوری 400 سال کی تاریخ ادب میں رکھ کے دیکھیں کہ وہ کتنا بڑا ہے. تو ان دونوں معیارات پر اب وہ جو معیار ہے جس میں آپ 400 سال کی پوری اردو تاریخ ادب میں کسی کو رکھ کے دیکھیں تو وہاں فیض صاحب جیسے لوگ اور بہت بڑے بڑے لوگ جو اس عہد کے بہت بڑے نام ہیں وہ جو ہیں ان کا قد جو عصر میں ہے اس سے کم آپ کو دکھائی دیتا ہے، کیونکہ وہاں بہت بڑے بڑے دیو قامت اہل قلم اور تخلیق کار موجود ہیں. لیکن میں یہ سمجھتا ہوں کہ بڑا شاعر ہونا ایک الگ بات ہے اور اچھا شاعر ہونا ایک الگ بات ہے. ہو سکتا ہے کوئی بڑا شاعر ہو لیکن اچھا شاعر نہ ہو، اور ہو سکتا ہے کہ کوئی اچھا شاعر ہو اور وہ بڑا شاعر نہ ہو. لیکن اچھی شاعری بھی، جیسے ناسخ بہت اچھے شاعر نہیں ہیں لیکن بہت بڑے شاعر ہیں کیونکہ انہوں نے زبان کی اصلاح کی، انہوں نے شاعری کو ایک نئے موڑ سے، ایک نئے رخ سے آشنا کیا. تو اچھی شاعری بھی بڑی چیز ہے. ہمارے درمیان دیکھیے نا، میں نے سحر تاب رومانی کا نام لیا، ہمارے ہاں اردو شاعری میں جتنے استعارے اور تشبیہات لی گئی ہیں وہ 4 چیزوں سے، 4 اس کے ماخذ ہیں بڑے، یا گلستان سے لی گئی ہیں جیسے سیاد ہے، گلچی ہے، بہار ہے، خزاں ہے، طائر ہے، بلبل ہے، قفس ہے. یہ گلستان سے، باغ سے، چمن سے آپ نے ایک بہت بڑا استعاراتی نظام ہے. پھر دوسرا بزم سے لیے گئے. بزم میں کیا ہے؟ شمع ہے، رقیب ہے، پروانے ہیں، اس کی بہت سی تفصیلات ہیں، پورا استعاراتی نظام ہے. تیسرا جو ہے وہ میخانہ ہے، میخانے سے لیا. میخانے میں محتسب ہے، مقبچہ ہے، پیر مغاں ہے، ساقی ہے، صحبہ ہے، مینا ہے، بادہ ہے. تو میکدہ، گلستان، بزم، اور چوتھی جو چیز جس سے سارا استعاراتی نظام اردو شاعری نے لیا وہ ہے مقتل، جس میں تیغ ہے، مقتول ہے، قاتل ہے، تیغ جفا ہے، اور کیا کچھ اس کے اندر ہے. اب اگر کوئی ایسا شاعر جو ان سارے ماخذ جو ہیں ان کو رد کر دے اور کہے کہ ہم یہاں سے تلازمے نہیں لیں گے، ہم خود تلازمے کریٹ کریں گے، تو یہ ایک بہت بڑی کاوش اور بہت بڑی بات ہے. سحر تاب رومانی یہی کام کر رہے ہیں. اور یہ سحر تاب رومانی کی اوریجنل بات نہیں ہے، یہ 1960s میں سلیم احمد نے اس کو متعارف کرایا اور اس کا نام انہوں نے رکھا اینٹی غزل. اس کو انہوں نے اینٹی غزل کہا، اور ان کی بیاض جو پہلی شاعری کی کتاب ہے اس میں جو کچھ بھی موجود ہے وہ اینٹی غزل کی تعریف پہ پورا اترتا ہے. پھر ظفر اقبال نے اس کو اختیار کیا، اور ظفر اقبال نے بہت جگہوں پر تحریری طور پر بھی، گفتگو میں بھی اعتراف کیا کہ انہوں نے یہ جو تصور لیا اور وہ جو یہ غزل لکھ رہے ہیں وہ انہوں نے سلیم احمد کے اس غزل کے نظریے سے یہ بات اخذ کی ہے جس پر وہ گامزن ہے. اور ہمارے پاس کراچی میں یہ واحد آدمی ہیں، آپ ان کی ساری غزلیں پڑھ لیں، ان کے آپ کو یہ سارے پرانے تلازماتی نظام کہیں نہیں ملیں گے. تو یہ ایک بہت بڑی بات ہے، ہمیں ان کی قدر کرنی چاہیے. سلیم فوز بیٹھے ہوئے ہیں، انہوں نے عشق کو بنیادی حوالہ بنا کر ایک خاص طرح کا جمالیاتی لہجہ غزل میں متعارف کرایا جو بہت انوکھا اور بہت ہی نیا ہے. اور انہوں نے جو ہے سب سے بڑی بات یہ کی کہ عشق کے بنیادی حوالے کو لے کر انسانی مراسم کی جو شکست و ریخت ہے، جو انسانی تعلقات کی، اس کو اپنی غزل میں جگہ دی. ہم نے ان پر بھی کم توجہ کی کیونکہ ہم صرف روایتی لوگ ہیں اور رٹی رٹائی باتوں پہ یقین رکھتے ہیں، اور جس شاعر کو تنقید نگار نہ ملے تو ہم ویسے بھی اس کو نظر انداز کر دیتے ہیں. تو یہ بہت اہم آدمی ہے. فیاض صاحب آپ دیکھیے، ان کی عمر دیکھیے اور ان کا چہرہ مبارک دیکھیے، آپ ان کا چہرہ مبارک دیکھیے. یہ کسی صوفی کی خانقاہ کے ایک شخص نظر آتے ہیں، لیکن آپ ان کی شاعری دیکھیے کہ ان کی شاعری میں کتنا ولولہ اور کتنا جوش ہے. اور انہوں نے جذبات کو، انسانی جذبات کو جس طرح اپنی غزل میں پرویا ہے، اور اس میں ایک خطیبانہ لہجہ ہے. یعنی 2 ہی طرح کے لہجے کہے جاتے ہیں، ویسے تو 3 لہجے کہے جاتے ہیں پوری شاعری کے. ایک لیریکل شاعری ہے، ایک ایپک شاعری ہے، اور ایک ڈرامیٹک شاعری ہے. تو ایپک شاعری وہ شاعری ہے جو خطیبانہ شاعری ہے. غزل تغزل جو ہے اس میں خطابت بہت مشکل سے جو ہے جگہ پاتی ہے، کیونکہ وہ تغزل کی اس نزاکت کو، اس نفاست کو مجروح کر دیتی ہے. لیکن آپ دیکھیں ان کی ساری غزلوں میں ایک خطیبانہ لہجہ ہے، اور اس خطیبانہ لہجے میں ایک طرح کی رعنائی ہے، ایک طرح کا حسن ہے، اور جذبے کی شدت جو ہے ان کی غزل کی ایک بنیادی بات ہے. اور گلنار آفرین صاحبہ کے بارے میں کیا کہوں، یہ تو بالکل ایسے ہی ہے کہ جیسے میں واشنگٹن میں جو ہے وہ جو بائیڈن کا تعارف کرانے بیٹھ جاؤں. کراچی میں میں ان کے بارے میں کہوں، یہ شہر جو ہے، ایک شہر ان کی شاعری میں جگمگا رہا ہے.
یہ شہر اپنے سارے دکھوں کے ساتھ، اپنے سارے زخموں کے ساتھ، اپنی ساری خوشیوں کے ساتھ گلنار آفری کی شاعری میں موجود ہے اور زندہ حالت میں موجود ہے۔ اگر کراچی کو زخمی دیکھنا ہو، کراچی کو خونی دیکھنا ہو، کراچی کو دکھی دیکھنا ہو، کراچی کو خوش دیکھنا ہو، کراچی کو مسائل گرفتہ دیکھنا ہو اور کراچی کے مصائب دیکھنا ہو تو آپ گلنار آفرین کی شاعری پڑھیے۔ لیکن سب سے بڑی بات یہ ہے کہ انہوں نے ان مصائب اور ان دکھوں سے نا امیدی اور مایوسی پیدا نہیں کی۔ انہوں نے ان مصائب کو، ان مسائل کو اور اپنی اس شناخت کو، جو ان کی شاعری کی شناخت ہے، اس میں انہوں نے ظالم اور مظلوم کی تقسیم کو ہمیشہ اپنی شاعری میں ایک بنیادی حوالے کے طور پر برتا، اور اس کو انہوں نے پاکستان کی محبت سے جوڑ دیا، جس سے ان کے اندر جو ہے وہ ایک رجائیت جو ہے وہ پیدا ہو گئی۔ یعنی ان کی شاعری ان سارے دکھوں کے اور زخموں کے اظہار کے باوجود جو ہے کہیں سے آپ کو نا امید نہیں کرتی، بلکہ آپ کو یہ یقین دلاتی ہے کہ ایک آنے والا روشن کل جو ہے اس شہر کو پھر خوشیوں سے اور محبتوں سے اور انسانی رشتوں کے جمال سے جگمگا دے گا۔ اور ہمارے دوست اقبال خاور جو ہیں، آپ نے دیکھا کہ ان کی شاعری میں ایک پیتھوس ہے، یعنی ایک کیا کہنا چاہیے اس کو اردو میں، دکھ تو نہیں کہنا چاہیے، ایک دکھ کا ایک عجیب سا احساس ہے ان کے یہاں۔ یعنی ان کی شاعری میں وہ کسی نقاد نے لکھا تھا کہ ایک ہلکا ہلکا ملال پایا جاتا ہے۔ تو ان کی شاعری میں آپ دیکھیں جو بھی شعر لکھتے ہیں اس میں ایک ملال کی، ایک رنج کی، ایک ہلکی سی چھپی ہوئی کیفیت ہوتی ہے جو آپ کے دل کو جا کے چھو لیتی ہے، آپ کو اداس کر دیتی ہے۔ اور اچھی اور بڑی تخلیق وہی ہوتی ہے جو آپ کو اداس کر دے اور تھوڑی دیر کے لیے زندگی کے بارے میں آپ کو سوچنے پہ مجبور کر دے۔ اب میں نے آخر میں ایک نام چھوڑ دیا جن کے لیے تقریب منعقد کی گئی، نصرت اظہار صاحبہ۔ میں ان کے بارے میں کم جانتا ہوں، مجھے اس پر شرمندگی ہے، یہ کوئی قابل فخر بات نہیں ہے کہ آپ کسی تقریب میں جائیں اور وہاں کی بنیادی شخصیت کے بارے میں آپ کو پتہ نہ ہو۔ اور ان کی کتاب کوئی چونکہ شائع نہیں ہوئی، لیکن میں نے ابھی ان کا جو کلام سنا اس سے مجھے پتہ چلا کہ یہ بہت اچھی شاعرہ ہیں۔ اور میں نے پہلے آپ کو یہ کہا کہ اچھا شاعر ہونا بھی یا اچھی شاعرہ ہونا بھی ایک بہت اہم بات ہے اس زمانے میں، کیونکہ یہ برے شاعروں کی بہتات کا زمانہ ہے۔ یہ زمانہ جو ہے آپ کو برے شاعر جو ہیں ان کی ایک بھیڑ نظر آئے گی، ایک ہجوم نظر آئے گا۔ تو اس ماحول میں، اس فضا میں آپ کو کوئی اچھا شاعر، اچھا مصرع لکھنے والا، سچا مصرع لکھنے والا نظر آئے یا سچا مصرع لکھنے والی شاعرہ نظر آئے تو آپ کو ایک مسرت کا احساس ہوتا ہے۔ تو ان کی شاعری میں ایک حسن ہے، ایک خوبصورتی ہے، ایک سچائی ہے، اور کلاسیک سے جو روایت ہے اس سے بھی ان کا رشتہ جو ہے نظر آتا ہے۔ میں انہیں خوش آمدید کہتا ہوں اور خوشی کا اظہار کرتا ہوں کہ یہ یہاں تشریف لائیں اور مجھے ان کا کلام سننے کا موقع ملا۔ میں کینیڈا گیا تھا لیکن بہت کم وقت کے لیے، بہت کم لوگوں سے ملا۔ اگر میں شاید وہاں زیادہ دن رہتا تو میری ضرور ان سے ملاقات ہوتی، اور ان سے ملاقات نہ ہونے کا جو ہے وہ مجھے رنج ہے۔ لیکن کتاب نہ چھپنا کوئی اتنی بڑی بات نہیں۔ اردو میں بہت سے ایسے بڑے بڑے شاعر گزرے ہیں جو مر گئے اور ان کی کتاب ان کی زندگی میں نہیں چھپی۔ سب سے بڑا نام شیخ ابراہیم ذوق کا ہے، ان کی کوئی، جب وہ مر گئے ان کا کوئی دیوان نہیں تھا۔ محمد حسین آزاد نے جو ہے اس کو مرتب کیا۔ میر انیس کا انتقال ہوا تو میر انیس کا کوئی کلام ہی چھپا ہوا نہیں تھا۔ کچھ تذکرہ نگاروں نے لکھا کہ ان کے مرثیے کے کچھ بند دلی میں ایک گلدستے میں شائع، اس زمانے میں گلدستہ شاعری کے مختلف شاعروں کے اور شاعری کے انتخاب کو گلدستہ کہتے تھے اس زمانے میں، تو ایک گلدستے میں ان کے کچھ بند شائع ہوئے۔ وہ بھی تحقیق کرنے پہ پتہ چلا کہ یہ بیان صحیح نہیں، ان کی کوئی چیز شائع نہیں ہوئی۔ اور 1874 میں ان کا انتقال ہوا۔ 1876 میں منشی نول کشور نے وہ 3 جلدیں شائع کی ان کے مراثی کی، جو آج تک سب سے مستند سمجھی جاتی ہیں۔ تو یہ کتاب چھپنا نہ چھپنا، یہ تو اب ہر شخص خود کتاب چھاپ لیتا ہے۔ ایک زمانے میں تو آپ دیکھیے جون ایلیا کی کتاب 60 سال کی عمر میں چھپی، اور پہلے جو ہمارے ملنے والے جتنے بڑے شاعر تھے جن کا نام آج بھی موجود ہے، وہ سارے ان کے شعر وہ مشہور تھے جو ان کی کتاب چھپنے سے پہلے لوگوں تک پہنچ گئے تھے۔ کتابیں تو بہت بعد میں چھپی، لیکن میری دعا ہے کہ ان کی کتاب شائع ہو اور وہ قبولیت حاصل کرے۔ بس یہی چند معروضات میں نے آپ کی خدمت میں، مجھے آپ کی خدمت میں پیش کرنی تھی۔ اب اجازت ہو تو میں کچھ کلام، میں معذرت چاہتا ہوں اگر میری گفتگو میں کچھ طوالت پیدا ہو گئی ہو، لیکن یہ باتیں کرنا ضروری تھیں۔ تھا عجب باد زمستاں کا اشارہ مجھ کو، تھا عجب باد زمستاں کا اشارہ مجھ کو،
शहर रफ्ता ने सरे शाम पुकारा मुझको। था अजब बाद ज़मिस्तां का इशारा मुझको, शहर रफ्ता ने सरे शाम पुकारा मुझको। आ गई गर्दिश अफलाक मुझे ले जाने, आ गई गर्दिश अफलाक मुझे ले जाने, कूज़ागर चाक से जब तूने उतारा मुझको। आ गई गर्दिश अफलाक मुझे ले जाने, कूज़ागर चाक से जब तूने उतारा मुझको। मुझको मालूम नहीं है कि पहुंचना है कहाँ, मुझको मालूम नहीं है कि पहुंचना है कहाँ, लिए जाता है कहीं एक सितारा मुझको। मुझको मालूम नहीं है कि पहुंचना है कहाँ, लिए जाता है कहीं एक सितारा मुझको। मैंने सोचा भी न था अरसे तन्हाई में, मैंने सोचा भी न था अरसे तन्हाई में, छोड़ जाएगा मेरा अंजुमन आरा मुझको। मैंने सोचा भी न था अरसे तन्हाई में, छोड़ जाएगा मेरा अंजुमन आरा मुझको। मुड़ के देखा तो कोई भी तो नहीं था मौजूद, मुड़ के देखा तो कोई भी तो नहीं था मौजूद। कौन था जिसने सरे राह पुकारा मुझको, कौन था जिसने सरे राह पुकारा मुझको। तूने मुंह फेर लिया जब मुझे गिरते देखा, तूने मुंह फेर लिया जब मुझे गिरते देखा। चाहिए था तेरी बाहों का सहारा मुझको, तूने मुंह फेर लिया जब मुझे गिरते देखा। चाहिए था तेरी बाहों का सहारा मुझको। याद का नक्श भी दिल में कोई बाकी न रहे, याद का नक्श भी दिल में कोई बाकी न रहे। खुद से इतना न करो दूर खुदारा मुझको, खुद से इतना न करो, याद का नक्श भी दिल में कोई बाकी न रहे। खुद से इतना न करो दूर खुदारा मुझको। जब मोहब्बत ही न हो रंज जुदाई कैसा, जब मोहब्बत ही न हो रंज जुदाई कैसा। बोझ उठाना है गमे हिज्र का सारा मुझको, बोझ उठाना है गमे हिज्र का सारा मुझको। कितने तूफ़ानों से बचकर मैं यहाँ आया था, कितने तूफ़ानों से बचकर मैं यहाँ आया था। क्या खबर थी कि डिबो देगा किनारा मुझको, कितने तूफ़ानों से बचकर मैं यहाँ आया था। क्या खबर थी कि डिबो देगा किनारा मुझको। खून बहा मांग रहा है वही कातिल देखो, खून बहा मांग रहा है वही कातिल देखो। जिसने एक जहर बुझी तेग से मारा मुझको। खून बहा मांग रहा है वही कातिल देखो, जिसने एक जहर बुझी तेग से मारा मुझको। नफ़ा ही नफ़ा था जब तक ज़रे अनफास था पास, नफ़ा ही नफ़ा था जब तक ज़रे अनफास था पास। हो गया आखिरी लम्हों में खसारा मुझको, हो गया आखिरी लम्हों में खसारा मुझको। एक ही बार कहानी में है मेरा किरदार, एक ही बार कहानी में है मेरा किरदार। इस तमाशे में न देखोगे दोबारा मुझको। बहुत फरासत रिजवी खूबसूरत कलाम, सदारती कलाम हमारी समातों की नज़र कर रहे थे। और सदारती खुतबा यकीनन ये बातें जो हैं ये हमारी समातों तक आईं, इस पर हमें फ़ख्र है, हमें नाज है। ये हमारे बड़े, हमारे सीनियर, हमारे होने का जो हौसला है, हमारा हौसला है, वो इन्हीं के दम से है। मुशायरा बाज़ाब्ता तौर पर अपने इख्तिताम को पहुंचा और अब मैं दरख्वास्त गुजार हूँ इज़हार तशक्कुर के लिए बज़्म निगार अदब के जॉइंट सेक्रेटरी और उर्दू दहलीज़ के चेयरमैन शाइक शाहाब से कि वो तशरीफ़ लाएँ और इज़हार तशक्कुर यहाँ अदा करें। और अब एक उसके बाद हम जी और शील्ड भी देनी है तो हाँ जी, और उसके बाद अभी एक शील्ड भी है, हम आज की मेहमान हमारी उनको शील्ड भी देंगे। तो मैं फरासत भाई से और डॉक्टर शादाब एहसानी से, गुलनार आफरीन से दरख्वास्त गुजारूँ कि आप शील्ड भी दे दें और माइक सैयद शाइक साहब आपकी नज़र।
इसको देनी है नहीं तुम नहीं आओगे तुम नहीं आओगे नहीं भाई नहीं उनकी तस्वीर नहीं आनी चाहिए भाई ये जो नाजिम आप करो